حق نگر حق نما پیش رو اے حبیب خدا مرحبا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ماشاءاللہ اللہ کی کتاب کے بارے میں، اس کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی برکات کے بارے میں اللہ پاک نے ہم کو یہ سب باتیں سنائی ہے. اب آگے کیا ہے کہ آگے ہمارا قدم اس پر عمل کرنے کی طرف جائے. یہ ہے اصلی جلسے کی غرض کہ یہ جلسہ اور یاد کرنا کرانا یہ اسی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو رہبر بنایا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے رہبر ہیں، سارے عالم کے. دنیا میں جتنے بادشاہ ہیں، جتنے تاجر ہیں اور جتنے طبقے ہیں، جو ہر طبقے والے کی رہبری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے. کیا آپ سب کے رہبر؟ اور آپ کا رہبر کون ہے؟ کہ آپ کا رہبر جو ہے وہ قرآن کریم ہے. ہاں، جب آپ پر کوئی رکاوٹ پیش آتی تھی تو وہی آتی تھی کہ اب یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری اس کتاب کے اندر ہے. اس کتاب کے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کی رہبری کی. رہبر کے پیچھے چلنے والا وہ صحیح نتیجے پر اپنی منزل پر پہنچتا ہے. رہبر کے پیچھے کوئی نہ جاوے تو پھر وہ بھٹک جائے گا. بس یہی بات ہے کہ اللہ نے ہماری رہبری کے لیے یہ سامان دیا ہے: اللہ کی کتاب، اللہ کا رسول. یہ دو نور ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، کہ ہم نے آپ کی طرف ایک کھلا ہوا نور بھیجا ہے. وہ نور کیا ہے؟ کہ وہ نور اللہ کی کتاب ہے. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، کہ تمہارے پاس ایک نور آیا ہے اور ایک کتاب ہے. تو نور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کی سنتیں ہیں، آپ کے طریقے ہیں. یہ ہے نور علی نور. یہ نور ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہر شعبے میں اندھیرا ہے. ہر شعبہ اندھیرے میں ہے اور اندھیرے میں بھٹکنا ہوتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رہبر بنایا ہے اور آپ کی رہبری اس کتاب کے ذریعے سے ہوئی ہے. پہلی کتابوں میں کیا تھا وہ بھی اس کتاب میں ہے. وہ مہیمن علیہ، کہ ہم نے آپ کے پاس کتاب بھیجی ہے جو پہلی کتابوں کو سچا بھی بتائے گی اور پہلی کتابوں کے مضامین کی نگرانی بھی کرے گی. وہ مہیمن علیہ، پہلی کتابیں سچی تھی اور ان میں جو باتیں تھیں وہ بھی اس میں ہے. اس لیے ہم کو یہ بڑی نعمت ملی ہے. اس کی جتنی بھی قدر کریں کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں شروع ہی میں دو باتیں کہی ہیں. ایک بات یہ کہی ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. کوئی شک اس کی حقانیت میں نہیں ہے. اس کی ضمانت دی. دوسری بات یہ کہی کہ یہ کتاب جو ہے
اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے رہبری کرے گی. کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے رہبری ہے. یہ اس کی خصوصیت ہے کہ جتنا اللہ کا ڈر پیدا ہوگا اتنی رہبری کتاب سے ملے گی. اس لیے ہماری میرے دوستوں ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ کریں. ہاں، یہ خالی بچوں کے پڑھنے کی نہیں ہے، کیونکہ بچوں کے تو پڑھنے کا زمانہ ہی ہوتا ہے بچپنا، ورنہ تو یہ کتاب سب کے لیے ہے. یہ سب کی ہدایت کا سامان ہے اور سب کو اس سے ہدایت لینی ہے. اس سے جاہل رہنا، اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں ہے کہ اسی سے جاہل رہے. جو حقیقت تھی ہدایت، اسی سے ہم بے خبر رہے. اس لیے اس کے بارے میں تو میرے دوستو ہم توبہ کر کے فیصلہ کریں کہ اب اس کتاب کے ساتھ ہی رہیں گے، اس کتاب سے رہبری لیں گے، اس کی نصیحتوں پر عمل کریں گے، اس کے فرائض جو ہیں اس کو ادا کریں گے، اس میں جو حرام ہے وہ اپنے آپ کو اسے بچائیں گے. یہ ہے اصل دعوت اور یہ ہے اصل ذمہ داری اور یہی اصل مقصد ہے اس قسم کی جلسوں کا، کہ یہاں سے ذمہ داری کا احساس لے کر کے جائیں. یہ باتیں اس لیے سنائی گئی تھی. اس کتاب میں یہ سب کچھ ہے، جیسے بتایا کہ اس کتاب میں سب کچھ ہے. کیوں کہ اس کتاب نے بڑے بڑے اثرات ڈالے ہیں، بڑے بڑے اثرات ڈالے کہ صحابہ کی پہلی زندگی الگ تھی، بعد کی زندگی الگ ہو گئی. تو یہ انقلاب آیا انہی دو چیزوں کی وجہ سے، اللہ کی کتاب، اللہ کا رسول. یہ ہم روزانہ سنتے ہیں میرے بھائیوں. اب تو اس کی طرف توجہ کرنی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھا. ایک تابعی سے ہم نام میں بول رہا ہوں، نام بھی کچھ ایسا اٹپٹا ہے ان کا، ان حضرت کو معلوم ہے. انہوں نے یہ حدیث سنی کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کی اس کتاب کو سیکھے اور سکھا. بس انہوں نے اسی دن سے فیصلہ کر لیا کہ اب اس کتاب کی خدمت کرنی ہے. وہ تابعی تو تھے، وہ تابعی حضرات تو صحابہ کے شاگرد ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں پھر اس کتاب کی خدمت کے لیے وہ پڑھنے پڑھانے کے لیے بیٹھا، اور تو عثمان کے زمانے سے لے کر کے حجاج ابن یوسف کا زمانہ آیا. حجاج ابن یوسف کا دور ہے سن 70 والا. 74 میں تو حجاج ابن یوسف نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا، اس کے بعد میں وہ مرا ہے. کہ اس کے دور تک میں بھی اس خدمت ہی میں لگا رہا کہ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا، امت کو سیکھنا اور سکھانا. یہ ہے اصل قرآن کے حق ادا کرنے کا طریقہ. کہ اس کا فیصلہ کر لیا کہ جب یہ حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ بہترین امت کا بہترین طبقہ. ہاں، گویا ست کا ست اور جوس کا جوس، جوس کا جوس، ست کا ست، وہ یہ لوگ ہیں کہ جو قرآن شریف کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، علماً بھی اور عملاً بھی. علماً بھی اس کو سیکھنا ہے اور عملاً بھی اس کو سیکھنا ہے اور اس کی دعوت بھی دینی ہے. دعوت تو اس لیے دینی ہے کہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی رغبت پیدا ہو. رغبت نہیں ہے، یہ ہے ہماری مشکل سب سے بڑی، کہ ہمارے اندر اس کی رغبت نہیں ہے کہ قرآن شریف کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں اور قرآن شریف کو سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں. اس کی رغبت نہیں ہے. ہاں، یہ سب سے بڑی محرومی کا سبب ہے. اللہ نجات دے اسے. ورنہ اصل رغبت اسی کی ہونی چاہیے
کیونکہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت آئی ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے ایک احسان تو یہ کیا کہ ان کو رسول بھیجا، پھر وہ رسول اس کتاب کی تلاوت کرے گا، اس کتاب کے احکام بتائے گا، اس کے ساتھ تعلیم دے گا. یہ نور اللہ یہ احسان ہے. تو اللہ نے تو اس کو احسان کے طور پر جتایا ہے. اور ہمارے اندر اس کی رغبت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رغبت مانگنی چاہیے. مثلاً دعاؤں میں یہ دعا سکھائی ہے، اللہم اجل رغبتی الیک، اللہم اجل رغبتی الیک وجل ہمتی و ہوائی فیما تحب و ترضی. اے اللہ میری رغبت آپ کی طرف کر دے. اللہ کی ملاقات کی رغبت، اللہ کے انعامات کی رغبت، اللہ کی برکتوں کی رغبت، یہ بڑی رغبت ہے. ہاں، تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اسے دوسرا یہ مانگا ہے، اللہم اجل رغبتی الیک وجل ہمتی و ہوائی فیما تحب و ترضی. ہاں، میری ہمت، میرا ارادہ کیا ہو کہ وہ ہو جسے تو راضی ہوتا ہے. بس وہی میرے عزائم میں آ جائے، وہی میرا ارادوں میں آ جائے کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، مجھ سے اللہ راضی ہو جائے. یہ اصل رغبت ہے، کیونکہ اللہ کی رضامندی یہ سب سے بڑی چیز ہے. رضوان من اللہ اکبر، یہ اللہ کا راضی ہونا اس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو اللہ کی رضا اور خوشنودی میرے دوستوں ان باتوں میں ہے. یا تو اللہ کی کتاب کی بات ہو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات، اس کو اپنی زندگی میں لانا اور دنیا میں لانا. کیونکہ یہ امت اسی لیے پیدا ہوئی ہے کہ تم کو اس لیے نکالا گیا ہے، وجود دیا گیا ہے کہ تم بھلی بات کا حکم دو گے، بری باتوں سے روکے. تو حکم تو بھلی بات کا وہ دے گا جو پہلے بھلی بات تو جانے تو صحیح. بھلی باتوں کا علم تو ہو. تو تامورون میں تعلمون بھی ہے، کیونکہ جانے کے نہیں تو کیا حکم دے گا کہ کیا بھلا ہے کیا برا ہے. اس لیے یہ آیت اسی کی طرف ہے کہ پہلے اس کو سیکھو کہ بھلائی کیا ہے، برائی کیا ہے، کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے، پھر اس کو دنیا میں چلاؤ. ہاں، یہی تمہارا مقام اور مرتبہ ہے. تمہاری ذمہ داری ہی یہی ہے. تو میرے دوستو ہماری ذمہ داری ہی یہی ہے. یہ الحمدللہ جو ہے یہ گویا اس کا پہلا قدم ہے، اس کو آخری قدم نہیں سمجھنا چاہیے. قرآن شریف یاد کیا کہ پہلا قدم ہے. اب آگے کہ آگے اللہ کا کیا منشا ہے، کیا مرضی ہے، اس کو جاننا ہاں وہ بھی اہم ہے، اس سے کم نہیں ہے کہ اللہ کی کیا مراد ہے. جب یہ بات آ جائے گی زندگیوں میں تو پھر قرآن اپنا اثر دکھاوے گا کہ زندگیاں بدل جائے گی. رہزنا از حفظ او رہبر شدن وز کتاب صاحب دفتر شدن، کہ جو لوگ رہزن رہزن کہتے ڈاکو کو، کہ جو لوگ ڈاکہ ڈالتے تھے، لوگوں کا راستہ روکتے تھے، وہ لوگوں کے لیے حق کے رہبر ہو گئے. اتنا بڑا فرق آ گیا، اتنا بڑا فرق آ گیا. رہزن نہیں کرتے تھے، کیونکہ جو ڈاکہ پڑتا تھا عرب میں وہ ایسا ہوتا تھا کہ مسافر کا مال بھی لوٹ لیا اور مسافر کو پکڑ کر لے جا کر بازار میں بیچ بھی دیا. دونوں باتوں سے فائدہ اٹھاتے تھے، اس کا مال بھی لے لیا، اس کی ذات سے بن. صحابہ میں بعض حضرات وہ ہے جو اس طرح غلامی میں آئے ہیں کہ ان کو پکڑ کے بیچ دیا ہے. وہ غلام نہیں تھے لیکن ان کو بیچا لا کر کے بازار میں. جی ہاں، کیونکہ مکہ مکرمہ تجارتی شہر تھا. جی ہاں، دنیا میں تو اللہ کے یہاں بیچ دیتے تھے. تو رہزنی ہوتی تھی، ڈاکہ ڈالا جاتا تھا. پھر آیا قرآن پاک تو انہوں نے رہزنوں کو رہبر بنایا.
اتنا بڑا فرق ہو گیا. اب جتنی بھی اہمیت اس کی بتائی جائے کم ہے، لیکن اس کا تعلق میرے دوستوں ہماری اپنی زندگیوں سے بدلنے سے ہے کہ ہم اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کریں. ہم کو دنیا کی زینتوں کا دھوکہ لگا ہوا ہے. اللہ نے دنیا کے تمام اسباب کو ایک ہی بات میں پرو دیا ہے. کس میں پرویا؟ فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ. جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ ہے، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک زینت دے دیا بس، اور کچھ اس کی حقیقت نہیں ہے. ہمارے طلبہ منطق پڑھتے ہو نہیں؟ ہاں، تو ہم نے اس کو زینت بنایا. یہ شگرا ہے، اس کے ساتھ کبرا آپ کو لگانا پڑے گا. جب شگرا کے ساتھ کبرا لگاؤ گے تو کیا نکلے گا؟ ہاں، تو شگرا یہ ہے. یہ ہمارے طلبہ سمجھیں گے، دوسرے لوگ نہیں سمجھیں گے. میری جماعت ہے. ہاں، قرآن کریم کو میرے عزیزوں اس طرح پڑھو. اس کا انتباہ جو اتنا پڑھا ہے نا، منطق پڑھائی، وہ اس کے لیے پڑھائی ہے. اس کو منطبق کرنے کے لیے پڑھائی ہے، امتحان دینے کے لیے نہیں. کہ تم نے شگرا پڑھایا، کبرا پڑھایا، تاکہ تم اللہ رسول کے کلام سے نتائج نکالو. سمجھ میں آئی بات کہ ہم نے دنیا کی تمام چیزوں کو کیا بنایا؟ زینت بنایا. یہ شگرا ہے. کبرا کیا؟ کہ ہر چیز کی زینت غیر مقصود ہوتی ہے. ہر چیز کی زینت غیر مقصود، اس کی منفعت مقصود ہوتی ہے. جیسے کھیتی کی زینت لہلہاتی ہے، وہ مقصود نہیں ہے. فصل کتنی آئی، پیداوار کتنی آئی، وہ مقصود ہوتی ہے. عورت کی زینت مقصود نہیں ہوتی، اس کی خوبصورتی مقصود نہیں ہوتی، اس سے اولاد پیدا ہوئی نہیں ہوئی. یہ توالد مقصود ہے عورت سے. جی ہاں، یہ کلیہ ہے یہ کہ دنیا کی سب چیزیں کیا ہیں؟ زینت ہے. اور زینت مقصود بھی ذات ہوتی ہی نہیں، تو پھر دنیا مقصود بھی ذات ہے ہی نہیں. یہ قرآن شریف یہ سب چیزوں کو زینت میں پرو کر دیا کہ زینت ہے، شو ہے بس. وہ شو مقصود نہیں ہوتا. شو روم میں شو مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اپنی تجارت کا فروغ مقصود ہوتا ہے کہ تجارت بڑھ جائے. تو دنیا کی تمام چیزوں کو کیا کہا؟ یہ زینت ہے، دکھاؤ. تھوڑی دیر وہ زینت رہتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے. ایسے کہا کہ تمام چیزیں، حکومتیں ہوں، تجارتیں ہوں، جتنے بھی شعبے دنیا یہ ان کے اوپر صرف زینت ہے. پھر یا وہ ختم ہو جاتی ہے یا وہ زینت پر سے نظر ہٹ جاتی ہے. زندگی دور ہے، مختلف دور میں مختلف چیزوں کی زینت نظر آتی ہے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو کھلونے کی زینت نظر آتی ہے. پھر بڑا ہو جائے گا تو کھلونے کی زینت ختم. اب وہ اس کو نہیں دیتا، بچوں کا کام. پھر جو اس دور کی جو چیزیں ہوگی اس کی زینت ہوگی. پھر جب وہ دور ختم ہو جائے گا جوانی کا، پھر دوسری چیزیں ہوگی. یہ اس کے غیر مقصود ہونے کے ادوار ہے. اس طرح دنیا کی زینت جو دور پر لے کچھ نہیں، پھر نیچے چلی جائے گی. اس لیے کہا کہ ہم نے دنیا کی چیزوں کو زینت دی ہے، اور یہ زینت تمہارے امتحان کے لیے دی ہے کہ کون اس زینت کو دیکھتا ہے اور کون زندگی کے مقصد کو دیکھتا ہے. یہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے. پھر جو اچھا عمل کرے گا، اس نے زندگی کا مقصد پایا، وہ کامیاب ہوگا. اور جس نے وہ نہیں کیا، وہ دنیا کی زینتوں کو دیکھ کر اس نے دھوکہ کھایا. تو زینت بھی ختم، وہ بھی ختم، تو کچھ نہیں ملا. ہاں، اس لیے میرے دوستو یہ بتایا گیا ہے کہ جو آخرت بنانا چاہے وہ اس کی زینت پر نظر نہ ڈالے، اس کی زینت سے متاثر نہ ہو اور اپنی آخرت بنائے. تو آخرت بنانے کے لیے قرآن اور حدیث ہے. آخرت بنانے کے لیے قرآن اور حدیث.
یہ ہم کو دیا گیا ہے، اس لیے اس کو اپنی زندگی میں لائیں اور اس کی رغبت پیدا کریں۔ قرآن شریف کا ہمارے اوپر حق ہے، جب قرآن شریف کا حق ادا ہوگا تو ہماری کامیابی۔ بس تلاوت بر تو حق دارت کتاب تو وضو کامے کے می خواہی بے یاب، یہ کتاب اپنا حق رکھتی ہے، جب تو حق ادا کرے گا پھر جو مقصد تو چاہے پالے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو اوپر لے جائے گا، عزت دے گا، اور بہت سے لوگوں کو اس کتاب کی بے قدری کرنے کی وجہ سے یا انکار کرنے کی وجہ سے یا اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے نیچے بھی کرے گا، کہ حیثیت ختم ہو جائے گی۔ تو اصل دار و مدار اس پر ہے، کتاب پر ہے، کہ اس کو سیکھیں اور اپنی اولاد کو سکھائیں۔ آج مصیبت ہو گئی ہے کہ اولاد کو مالداری کے راستے پر ڈال رہے ہیں کہ میری اولاد مالدار بنے، یہ مصیبت ہے کہ مال کی رغبتوں نے، مال کی لالچوں نے جو ہے اس کام کو کمزور کر دیا، اس لیے پڑھاتے نہیں ہیں، تھوڑا بہت پڑھائیں گے۔ حالانکہ زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہو سکے اتنا علم لینا چاہیے۔ علم کتنا لینا چاہیے دین کا، کہ جو ذمہ داریاں اللہ نے ہم پر ڈالی ہیں وہ ذمہ داری ہم جان کر کے پوری کریں، پھر جس شعبے میں رہیں اس شعبے کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں۔ ہمارے دین میں اتنا علم پھیلایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر شعبے کے مسائل اور ہر شعبے کے فضائل۔ جو عبادت کا شعبہ ہے تو عبادت کے مسائل ہیں، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، کلمے کے فضائل، یہ عبادت کے فضائل۔ پھر عبادت کے مسائل، مسائل کا مطلب یہ ہے کہ ان کے صحیح ہونے کے طریقے، اس کو مسائل کہتے ہیں۔ ایک تو اس کے فضائل ہیں اور ایک اس صحیح ہونے کا طریقہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بھی بتائے ہیں اور مسائل بتائے، اس سے بنے گا دین۔ خالی فضائل اسے نہیں بنے گا دین۔ شوق پیدا ہوگا ثواب لینے کا، لیکن طریقہ صحیح نہیں ہوگا تو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ طریقہ صحیح ہونے کے لیے مسائل کا جاننا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا جاننا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چیزیں بتاتے تھے، فضائل مسائل، فضائل مسائل۔ سجدے کی فضیلت بتائی کہ سجدہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ سجدے میں سب سے زیادہ خدا سے قریب ہوتا ہے، یہ سجدے کی فضیلت۔ پھر سجدے کا مسائل بتائے کہ سجدے کا کیا مسئلہ ہے۔ کہ سجدے کا مسئلہ یہ ہے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، تو 7 اعضاء پر سجدہ ہوگا تو وہ سجدہ صحیح ہوگا، وہ سجدہ اللہ سے قریب کرے گا، نہیں تو وہ سجدہ ناقص ہے، وہ سجدہ فرض ہے۔ جب فرض ہی نہیں ادا ہوگا نماز کیسے ادا ہوگی؟ تو مسئلہ بتایا کہ مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم ہے، تو 7 اعضاء پر سجدہ ہوگا تو سجدہ صحیح، پھر سجدے کی فضیلت ملے گی۔ تو فضیلت بھی بتائی، مسئلہ بھی بتایا۔ بس قرآن حدیث کا یہ مطلب ہے کہ قرآن میں فضائل بھی ہیں، قرآن میں مسائل کی ضرورت بھی اشارے کیے ہیں، حدیث میں فضائل بھی ہیں اور اس کے مسائل بھی۔ تو فرماتے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل۔ نکاح کرنا ہے، نکاح کے فضائل ہیں، پھر نکاح کے مسائل ہیں۔ تجارت کرنی ہے، تجارت کے فضائل ہیں۔ سچا اور ایماندار تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا، عرش کے شاعر کے نیچے ہوگا، تجارت کی فضیلت ہے۔ خالی دھندا نہیں ہے روٹی کا، اس کی فضیلتیں ہیں اور اس کے مسائل بھی ہیں، کون سا طریقہ حلال ہے، کون سا طریقہ حرام ہے۔ تو ہر شعبے کے فضائل اور ہر شعبے کے
مسائل ہیں. یہ میرے دوستوں دینی درس گاہیں اسی لیے ہیں. خود بھی پڑھو اور پڑھاؤ، اور اگر پڑھنے پڑھانے کا موقع نہیں تو پوچھ کے واقف ہو جاؤ. جیسے دنیا کے کاموں کو پوچھتے ہیں، سب لوگ وکیل نہیں بنتے لیکن وکیلوں سے پوچھتے ضرور ہیں. سب لوگ ڈاکٹر نہیں بنتے لیکن ڈاکٹروں سے صلاح لیں گے. یہی طریقہ دین کا بھی ہے کہ دین کی باتیں دین والوں سے پوچھا کرو تاکہ بے دینی نہ آوے، کیونکہ بے دینی عمل میں آئے گی جب پوچھا نہیں ہے تو. یہ پوچھو، حکم دیا ہے. یہ پوچھنے سے بھی علم آتا ہے، سیکھنے سے بھی علم آتا ہے. تو ہم میرے بھائیوں دین کی باتیں پوچھا کریں، یہ نہیں کہ دیکھا دیکھی کرا کریں. کیا ہو گیا ہے، کسی کو کرتے دیکھا تو کرنے لگ گئے، حج کرتے کسی کو دیکھا تو حج کرنے، حج سیکھتے نہیں ہیں. پیسے ہوئے تو حج کرنے چلے گئے. تو پیسوں سے تھوڑا حج ہوتا ہے، حج تو حج کے طریقے سے ہوتا ہے. ایسے ہر کام میں کہ اس کا علم، اس کا طریقہ، تاکہ وہ ذمہ داری ہماری پوری ہو جائے. ایمان والوں کے پاس یہی دو بڑی چیزیں ہیں، ایک ایمان، ایک علم. یہ دو سب سے بڑی چیز ہے، ایمان علم. ایمان علم، ایمان اللہ کا تعلق. پھر اللہ کے تعلق کے کیا تقاضے ہیں، اس کا علم دیا. جی ہاں، کیونکہ ہر تعلق کے تقاضے ہوتے ہیں. بیوی سے تعلق ہے تو بیوی کے تقاضے ہیں، بچوں سے تعلق ہے تو بچوں کے تقاضے ہیں، کاروبار سے تعلق ہے تو کاروبار کے تقاضے ہیں، ورنہ کام کیسے چلے گا. ایسے دین ہے تو دین کا تقاضا ہے، تو وہ سیکھنا ہے. اسی کی یہاں رہبری ہے، اسی کی دعوت ہے کہ اپنا دین سیکھو تاکہ دنیا کے دھوکے سے آدمی بچ جائے. نہیں تو دنیا کی زینتوں کو دیکھ کر کے دنیا کے پیچھے پڑے گا، پھر زینت بھی ختم، زندگی بھی ختم. کہ کیا ہوا کہ دھوکہ لگ گیا. اس لیے اپنے آپ کو دھوکہ سے بچانے کا یہی طریقہ ہے، خود بھی دین سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھاویں. علماء نے لکھا ہے کہ ہر آدمی کی اولاد اس کے پاس اللہ کی امانت ہے. اولاد اللہ کے، لوگ اولاد کو نعمت تو سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم کو یہ نعمت دے، اولاد دے، تو بے شک نعمت بھی ہے. اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اپنی اولاد. کہ اولاد کو کس میں لگایا، اولاد کو کیا دیا آپ نے. ہاں، تو یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو دین دو. ہاں، وہ بے دین نہ بنے بلکہ وہ دیندار بنے. تو یہ فرض ہے کہ اپنی اولاد کو دیندار بناؤ. ہاں، تو وہ اپنا دین بھی محفوظ رکھے گی اور اپنی ذمہ داری بھی پوری کرے گی، ماں باپ کے حق پہچانے گی. کیونکہ دین تو حقوق کی معرفت کے لیے ہے. دین کس لیے ہے کہ دین حقوق کو پہچاننے کے لیے. اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، قرآن کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے. جتنے تعلقات ہوتے ہیں اتنے حقوق ہوتے ہیں. جتنے تعلقات ہوتے ہیں اتنے ہی حقوق ہوتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ نہ جانے آپ نے بکری پالی ہے، بکری سے آپ کا تعلق ہے تو بکری کا حق ہے آپ کے اوپر. بھینس پالی ہے تو ہاں ان کا حق ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے مستقل کتاب لکھی ہے جانوروں کے حقوق میں، ارشاد الحائم فی حقوق البہائم. لوگ جانور پالتے ہیں تو کہ جانوروں کا تمہارے اوپر حق ہے. تعلق کی وجہ سے حق ہوتا ہے، چاہے جانور ہو چاہے انسان. ایسا کوئی تعلق نہیں جس کا کوئی حق نہیں ہو. ہے اسباب سے تعلق ہے تو اسباب کا بھی حق ہوتا ہے کہ بھئی اسباب کی حفاظت کرو، چوری ہو جائے گی. ہاں، اس کو سنبھالو، پڑے پڑے بگڑ جائیں گے لوگ، سب چیزیں. تو میرے بھائیوں ایسے ہی یہ بھی ہے کہ اولاد اس کا حق ہے. کہ کیا حق ہے کہ وہ دیندار بناؤ. یہ نہیں مطلب ہے کہ ہر آدمی کی اولاد مفتی، قاری، عالم بنے، یہ نہیں ہے. وہ تو 5 انگلیاں ایک سے نہیں ہوتی کہ سارے بچے عالم کا بھی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ پایا کہ بھائی ہر آدمی کی اولاد عالم، قاری، پھر 6 بیٹے ہیں کہ 6 کیسے قاری، عالم، حافظ.
کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، کبھی ہو بھی جاتا ہے، تو اکثر ایسا کیونکہ مزاج الگ الگ ہے، مزاج الگ الگ ہے، تو پھر کہ ان کی مزاج کی رعایت کرو اور بنیادی طور پر ان کو دینداری دے دو، بس بنیادی طور پر ان میں دین آوے، اپنا اس کا ذہن ہی بن جاوے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس لیے بنیادی اور ضروری دین اس کی زندگی میں آوے۔ یہی علماء نے بھی یہی لکھا ہے کہ بنیادی اور ضروری دین اپنی اولاد کے اندر آنا چاہیے تاکہ وہ اللہ کا حق پہچانے، ماں باپ کا حق پہچانے، اپنی ذات کا حق پہچانے کہ میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے، اس طرح اپنی آخرت بناوے وہ سب بنیادی۔ تو بنیادی تعلیم اپنے بچوں کو دینا کہ جس کی وجہ سے اس کے عقیدے صحیح ہو جائیں، اس کے اعمال صحیح ہو جائیں، اس کے اخلاق صحیح ہو جائیں، یہ ضروری ہے، نہیں تو وہ جاہل رہے گا۔ ایک ملک میں جانا ہوا تو 4 جنازہ تھا، سب لوگ جنازہ پڑھ رہے تھے، 4 زبان بیسے پڑھے تھے۔ یہ 4 زبان کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ کہ یہ میت کے بیٹے ہیں لیکن ان کو نماز آتی نہیں ہے۔ جی ہاں، سمجھ میں آئی نا بات؟ کیوں؟ وہ جانتے نہیں، ان کو سکھایا ہی نہیں ہے، تو وہ جنازے سے بھی نہیں رہے، جی ہاں جنازے سے بھی گئے۔ ایسے قصے ہوتے ہیں لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں تو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے کہ ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ۔ یہ ہم سب سے کہا جا رہا ہے، اپنے آپ کو یہ پہلے نمبر میں ہے، اور پھر اپنے اہل و عیال کو کس سے بچاؤ؟ دوزخ سے بچاؤ۔ اب آج کل لوگ جو ہیں اپنے اولاد کو غریبی سے بچانا چاہتے ہیں، میری اولاد کھاتی پیتی رہے، چاہے وہ حرام کھاوے حرام پیے، کھاتی پیتی رہے، یہ غلط بات ہے۔ کھانا پینا تو ہے ہی، ہم کو کھانے پینے کے بھی طریقے بتائے ہیں، تو اپنے اولاد کو دیندار بنانا اس آیت میں ہے کہ اپنے آپ کو بھی دیندار بناؤ، دوزخ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ سے بچاؤ۔ تو دوزخ سے بچانا کیسا ہے؟ تو حضرت علی فرماتے تھے کہ دوزخ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ دین سیکھو اور دین سکھاؤ، یہ دوزخ سے بچنے کا سامان ہو گیا۔ کیونکہ قبر میں سب سے پہلے پوچھیں گے ماں دین ہوگا، کیا دین ہے اپن بتاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہمارے جلسے اور یہ ہمارے مذاکرے اسی لیے کہ ہم اپنے بارے میں بھی فکر مند ہیں کہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے آخرت کے لحاظ سے، اور دنیا میں سلامتی آئے، دین کی وجہ سے دنیا میں سلامتی آئے گی، آخرت کی کامیابی ملے گی۔ اس لیے اس کو سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، اپنے بچوں کو اور مال کو امانت سمجھنا ہے۔ ہاں، یہ امانت کا حق ادا ہو جاوے کہ یہ لوگ دیندار بنے، اور مال حق پر خرچ ہو جاوے۔ مال جو ہے وہ حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ مال سے حقوق ادا ہوں گے۔ جی ہاں، تو مال کو حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی ذات کا بھی حق اور جن کا حق ہے کہ مال کے ذریعے سے حق ادا کرو، لیکن حقوق کی خبر علم سے ہوگی، خالی مال سے کافی نہیں ہے کہ علم کے ذریعے سے جانو کس چیز کا کیا حق ہے، پھر وہ مال سے یا اپنی جانی مالی طاقت سے اس کو ادا کرو۔ اس طرح پوری زندگی دین والی بن جاتی ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری کہ ہماری زندگیوں میں دین آوے۔ قرآن شریف سے خاص تعلق رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف کا پڑھنا پڑھانا، ہاں یہ تو روز کی چیز ہے کہ روز اس کو پڑھو، روز اس کو پڑھو، ہاں اس کو پیس کے پیٹے نہ ڈالو، روز پڑھو۔ بزرگوں نے اس پر خاص توجہ دی ہے کہ روز پڑھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی 1 رکعت میں پورا قرآن شریف پڑھتے تھے۔ جی ہاں، سعید بن جبیر طواف کرتے تھے 7 چکر، پھر طواف کی 2 رکعت ہے، اس 2 رکعت میں پورا قرآن شریف پڑھتے تھے۔ ایسا تعلق تھا قرآن کریم سے۔ جی ہاں، اس کا پڑھنا ہی پڑھنا ہے، سیکھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے۔ جی ہاں، یہ واقعات اسی لیے ذکر کیے جاتے ہیں کہ اپنی زندگی میں قرآن شریف جو فرمایا کہ قرآن شریف
کو چھوڑنا نہیں ہے، وہ اللہ کو شکایت کی جائے گی کہ انہوں نے قرآن شریف چھوڑ دیا تھا. اس کو چھوڑنا نہیں، بلکہ تو روزانہ پڑھنا ہے، راتوں میں بھی پڑھنا ہے اور دن میں بھی پڑھنا ہے. کہ امت کے بہترین وہ لوگ تو اس قرآن شریف کو کہ راتوں میں پڑھتے ہیں سامنے اللہ کے اٹھ کر کے. یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ راتوں میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرے اور عبادت میں قرآن پاک پڑھے. جب قرآن شریف پڑھتا ہے تو وہ قرآن شریف فرشتہ ان کے منہ میں سے لے جاتا ہے اوپر. جی ہاں، اس لیے یہ راتوں کے پڑھنے کی بھی چیز ہے. قرآن شریف علم بھی ہے، ذکر بھی ہے. قرآن شریف علم بھی ہے اور ذکر بھی ہے. کہ اس کی تلاوت یہ اللہ کا ذکر ہے. تو صحابہ دین میں اس کو علم بناتے تھے، یعنی اس کے حلال حرام، اس کے مسائل، اس کے واجبات کیا کیا ہیں اس کو سیکھتے تھے. ابن عمر فرماتے تھے کہ میں نے سورہ بقرہ 12 سال میں ختم کی ہے. سورہ بقرہ کتنے سال لگے؟ کیوں 12 سال؟ کہ اس میں کیا کیا ہیں؟ کیونکہ سورہ بقرہ میں بہت مسائل ہیں شریعت کے. کیونکہ اس کو سیکھنے میں 12 برس لگ گئے. سیکھ لیا، اس کو تلاوت بھی کی اور اس کے ساتھ اس کا علم لیا. اب اس کا عمل تو دین میں عمل، اس علم اس کو سیکھتے تھے. اس کے مذاکرے ہوتے تھے، مجلس ہوتی تھی، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا فرض ہے، اللہ نے کیا فرمایا ہے. پھر رات کو اس کتاب کو نمازوں میں پڑھتے تھے. یہ ذکر ہو گیا. تو دن میں علم ہوا، رات میں اس کو ذکر بنایا. اللہ کے سامنے تلاوت کرنے کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. تو یہ علم بھی ہے اور ذکر بھی ہے، بڑی نعمت بھی ہے. اس کا حق ہے. علماء نے لکھا ہے کہ کم سے کم سال میں 2 مرتبہ قرآن شریف کو پورا کرنا یہ قرآن پاک کا حق ہے. 6 مہینے میں 1 مرتبہ پورا کرنا یہ تو کم سے کم اور اس کا حق ہے. اگر اس سے کم ہوا تو پھر اس نے قرآن شریف کا حق مارا ہے، اس کا حق دبا دیا. یہ کم سے کم. ورنہ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہر ہفتے میں 1 قرآن شریف ختم کریں. قرآن کی 7 منزلیں ہیں، روز 1 منزل پڑھیں تو 7 دن میں ختم ہو جائے گا. یہ اعلیٰ درجے کے صحابہ کا معمولی طریقے سے تھا. پھر جس کو جتنی سہولت ہے لیکن پڑھے روز. ایک پارہ کرے تو ہر مہینے میں پورا ہو جائے گا. آدھا پارہ کرے 2 مہینے میں پورا ہو جائے گا. روز اس کو پڑھے، اس کی تلاوت کو جاری رکھے، اچھی طرح پڑھے اس کو. یہ اس کی 2 باتیں بتائی کہ یہ قرآن شریف ذخیرہ ہے اور قرآن شریف نور ہے. ذخیرہ تو اس کے نیکیوں کے حساب کی وجہ سے کہ اس کے پڑھنے سے نیکیاں بہت ملتی ہیں. ایک کم سے کم 10 نیکی تو ہے 1 حرف پر. اور پھر کہ اس کو آگے بڑھاؤ، باوضو پڑھو، نماز میں بیٹھ کے پڑھو، نماز میں کھڑے ہو کر پڑھو تو یہ نیکیاں بڑھ جائے گی. کہ نماز میں کھڑے ہو کر پڑھے تو 1 حرف پر 100 نیکی ملے گی. اس لیے یہ کہا کہ تمہارے لیے ذخیرہ ہے باعتبار ثواب کے، اور یہ تمہارے لیے نور ہے باعتبار ہدایت کے. اس میں ہدایت کا نور ہے، صحیح راستے پر یہ لے جاتا ہے، فتنوں سے یہ بچاتا ہے. اس لیے میرے دوستو اس کو اہمیت کے ساتھ اپنی زندگی میں لینا یہ اس مجلس کا اصلی حق ہے. الحمدللہ ہم لوگوں نے اس مجلس میں شرکت کی ہے تو وہاں سے کیا لائے؟ کہ وہاں سے یہ فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ اب قرآن کی طرف سے ہم بے پرواہی نہیں کریں گے. روزانہ اس کو پڑھنا، اپنے اولاد کو پڑھانا ایک معمول بنا کر، جی ہاں، اور سیکھنا تاکہ اس کے حلال حرام پر عمل ہو جائے. یاد نہیں ہے سیکھیں، معلوم نہیں ہے تو پوچھیں، تو اس سے جہالت میں سے آدمی بچ جائے گا. یہ طریقہ ہے. اس لیے میرے دوستو یہ مجلس ہے اسی مقصد کے لیے ہے
یہ مجلس ہمارے لیے کیا بنے کہ رہبری بنے، رہبری بنے ہمارے لیے. تو یہاں آ کر کے یہ سبق لے کر جائیں اور انشاءاللہ اس کو شروع ہی کر دیں آج سے. جو نہیں پڑھتے ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیں، اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ سیکھنا شروع کر دیں. روزانہ 10-15 منٹ سیکھیں گے تو وہ سب سے آسان قرآن شریف ہے، تو سیکھ لیں گے. جی ہاں، تو کریں گے ایسا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. دعا اچھا. باقی قرآن شریف، یہ قرآن شریف کے لیے ماحول بھی چاہیے. میں نے وہاں ذکر کیا تھا پریت میں نے کہا میں نے ایک حافظ صاحب دیکھے تھے، وہ ہیپی تھے. مجھے تعارف کرایا کہ یہ حافظ صاحب ہیں، تم وہ ہیپی تھے، یعنی ان کے چہرے پر کوئی نشان، بڑے بڑے بال، اور یہ حافظ صاحب ہیں، انہوں نے حفظ کیا ہے. ہیپی حافظ کب بنیں گے؟ جب قرآن کا ماحول نہیں ہوگا تو حفظ بھی کریں گے، پھر ہیپی بھی ہو جائیں گے. جی ہاں، سمجھ میں آئیں گے بات. اس لیے جو حفظ کرنے والے ہیں وہ چوکنے رہیں، ہاں، کہ وہ متقی پرہیزگار حافظ بنے، ہیپی والا نہیں. اس لیے اس کو روزانہ پڑھیں، ہاں، نمازوں میں پڑھیں اور اس پر عمل کریں، اور اللہ سے دعا مانگیں. جیسے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن سے ہم کو فائدہ پہنچا، یہ جو آخری دعا ہے وہ اسی لیے ہے. تو اس لیے قرآن کا ماحول بنانا ہے کہ قرآن کا ماحول قرآن کی دعوت سے بنے گا. جب قرآن والی دعوت دو گے تو پھر قرآن والی باتیں چلے گی، قرآن اور ماحول آئے گا. قرآن کے خلاف کرنے سے لوگ شرمائیں گے، نہیں تو آزادی کا ماحول ہو جائے گا. اس لیے دعوت اور تبلیغ اسی لیے ہے کہ یہ قرآن والا ماحول بنے گا، حدیث والا ماحول بنے گا، فضائل والا ماحول بنے گا. پھر گناہ ختم ہو جائیں گے یا کم ہو جائیں گے. لوگ اس کا احساس آئے گا لوگوں کا. اس لیے دعوت اور تبلیغ یہ قرآن کا ماحول بنانے کے لیے ہے، نبی کا ماحول بنانے کے لیے ہے کہ اگر یہ دعوت تبلیغ تو نبی والا ماحول ہوگا. نبی والا ماحول کیا ہوتا ہے؟ کونوا عباد اللہ اخوانا، یہ نبی کا ماحول. آپس میں بھائی رہو اور اللہ کے بندے بن کے رہو. آپس میں بھائی کی سرخائی، بھائی کی بات، اور اللہ کے بندے کہ اللہ نے جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ پوری کرنی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی کرنی ہے. یہ قرآن ماحول کہلاتا ہے. ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے، اللہ کے بندے بن کر زندگی گزاری تاکہ اللہ بھی ناراض نہیں ہے اور بھائی بھی ناراض نہیں ہے. یہ قرآن ماحول. دعوت اور تبلیغ کی محنت سے اللہ نے یہ کیا ہے. کالے گورے جب بھائی ہو گئے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہو گئے، ایک دوسرے سے اکرام کرنے والے ہو گئے. یہ ماحول ہے قرآن شریف کا. قرآن شریف کی دعوت کے ذریعے سے اس میں قرآن پر عمل کرنا ایک بہت آسان ہو جاتا ہے ماحول کی وجہ سے. ماحول نہیں ہو تو دشوار ہو جاتا ہے. اس لیے دعوت اور تبلیغ یہی قرآن کا ماحول ہے. ہاں، اس کو خوب اپنی زندگیوں میں جگہ دینی چاہیے. ہاں، اس کو وقت دینا چاہیے، اس کو سمجھ کر کے کرنا چاہیے. ہاں، تاکہ پھر قرآن شریف پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا اور اللہ راضی ہو جائیں گے. زندگی امانت ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اقبل بقلوبنا إلى دينك. اللهم اقبل بقلوبنا إلى دينك واقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا
فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. ہم تیرے قصوروار بندے ہیں. اپنے لیے اور پوری امت کے لیے مغفرت کی درخواست ہے. اے مولا ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما. ہماری اور امت کی مغفرت فرما. ہماری اور امت کی مغفرت فرما. تیرے دربار میں ہم اقراری مجرم ہیں. ہم نے جرم کیے ہیں. اے اللہ ہم اپنے لیے امت کے لیے معافی چاہتے ہیں. ہم کو اور پوری امت کو معاف فرما دے. اے اللہ دنیا کی اس کرب عظیم سے ہم کو نجات دے. تو نے پہلے نبیوں کو بڑے بڑے کربوں سے نجات دی ہے. اے اللہ ہم کو بھی اس کرب عظیم سے نجات دے جس میں ہم مبتلا ہیں. اے اللہ اس کرب عظیم سے ہم کو نجات دے دے. اور اے اللہ ہر خیر کے دروازے کھول دے. اے اللہ اس کرب عظیم کو ہم پر سے اٹھا لے. امت کے جانوں کی مالوں کی ابرو کی اور امت کے دین کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے دین پر سے مصیبتیں اٹھا لے. ربنا لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. ربنا لا تجعل مصیبتنا فی دیننا. ربنا لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نجدك في نحور الأعداء والجبابرة. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت واحفظنا المسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ بھرپور توفیق عطا فرما دے. بھرپور خیر عطا فرما دے. اے اللہ پوری زندگی تیرے حکم والی وہ تیرے نبی کی سنت والی بن جائے. اس کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما دے. جتنی خیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اے مولا وہ ہم سب کو عطا فرما دے. اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہے ان تمام شرور سے اے مولا ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. اے اللہ جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ہو ان کی جائز مرادیں پوری فرما دے. ان کی پریشانیاں ان کی بیماریاں ان کی دشواریوں میں آسانی پیدا فرما دے. عافیت کا معاملہ فرما. عافیت کا معاملہ فرما. تمام دشواریاں پریشانیاں دور فرما. اپنی خیر و برکت سے ہم میں سے ایک ایک کو مالا مال فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه. عشاء کی نماز 9:15 بجے. حق نگر حق نما پیش رو اے حبیب خدا.